بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 10، پیج نمبر 106۔ تب یہ متکبرین غصے میں کہتے ہیں، اِنَّا بِالَّذِی آمَنْتُمْ بِهِ کافرون، بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان معجزہ کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدا تعالی نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہٰذا اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن عزیز نے اس کو ناقۃ اللہ، خدا کی اونٹنی کہا ہے، تاکہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو ناقۃ اللہ کا لقب دلایا۔ قرآن عزیز سے اس سلسلہ میں صرف دو باتیں ثابت ہیں، ایک یہ کہ سمود نے حضرت صالح سے نشان معجزہ طلب کیا اور حضرت صالح نے ناقہ کو بطور نشانی پیش کیا، دوسرا یہ کہ حضرت صالح نے قوم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کو ضرر نہ پہنچائے اور پانی کی باری مقرر کر لے کہ ایک روز ناقہ کا اور دوسرا قوم کا، اور اگر اس کو نقصان پہنچایا تو یہی قوم کی ہلاکت کا نشان ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ناقہ کو ہلاک کر دیا اور خدا کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔ اس سے زائد جو کچھ ہے اس کا مدار یا ان روایات حدیثی پر ہے جو اخبار آحاد کے درجہ میں شمار ہیں، اور یا بائبل اور تاریخ قدیم کی روایات پر، جہاں تک اخبار آحاد کا تعلق ہے۔ محدثین کے نزدیک ان میں سے بعض صحیح روایات آنے کی روایات کو سند روایات کے اصول پر نقل نہیں فرمایا بلکہ ایک تاریخی واقعہ کی طرح تحریر فرمایا ہے۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ قوم سمود جب حضرت صالح کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سرگرو افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر مصر اور سرکشی پر قائم رہو۔ قوم کے ان سرداروں نے تباکید وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارہ پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کے جو گابھن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح نے درگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت ان سب کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندہ بن عمر تو اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے محسوں ذؤاب بن عمر اور حباب اور ان کے کاہن رباب بن صفر نے ان کو اس سے باز رکھا اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔ اب حضرت صالح نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس ناقہ کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے سارے چوپاؤں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو آزار پہنچا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ قوم نے اگرچہ اس حیرت زا معجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناقہ کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناقہ اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور اس ودا رہتے، مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں صلح و مشورے ہونے لگے کہ اس ناقہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والا قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے خود ہمارے اپنے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی، مگر ایک حسین و جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے اور ایک مالدار عورت عنیزہ نے اپنی
ایک خوبصورت لڑکی کو قیدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناکا کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری ملک ہے، تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قیدار بن سالف اور مصدع کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا اور طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناکا جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناکا کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا، اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اور بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ صالح کو یہ خبر جب ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ اور پھر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا اور آنے والے انسانوں کے لیے تاریخ عبرت کا سبق دے گیا۔ اس واقعہ کے ساتھ ساتھ محدث ابن کثیر نے چند روایات حدیثی بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کا جب گزر حجر پر ہوا تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں اوندھی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے، عجز و زاری کرتے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو، دیکھو صالح کی قوم نے نشان طلب کیا اور وہ ناکا پہاڑ کی کھو سے نکلتی اور اپنی باری میں کھا پی کر وہیں واپس چلی جاتی، اور جو اس کی باری کا دن تھا اس میں قوم سمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، مگر سمود نے آخرکار سرکشی کی اور ناکا کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔ صرف ایک شخص ابو رغال نامی باقی بچا جو حرم میں گیا ہوا تھا، لیکن جب وہ حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر نے یہ تینوں روایات سند کے ساتھ مسند احمد سے نقل کر کے ان کی توثیق کی ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 138 139۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز سے یہ تو یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ ناکا اللہ خدا کا ایک نشان تھی اور اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا نشان کہلا سکے جس کا ذکر قرآن عزیز اس اہمیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ ناکا اللہ تمہارے لیے نشان ہے۔ اور پھر پانی کی باری جس طرح ناکا اور قوم سمود کے درمیان تقسیم فرمائی وہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ یہ ناکا ضرور اپنے اندر ایسی حیثیت رکھتی تھی جو نشان الہی کہلا سکے، لیکن یہ بات کہ ناکا کا وجود کس طرح ہوا اور کن وجوہ سے نشان الہی یا معجزہ بنی، قرآن عزیز اس سے ساکت ہے۔ البتہ مختلف صحیح اخبار آحاد سے اس واقعہ پر ضرور روشنی پڑتی ہے جس کی تفصیل ابن کثیر سے بھی نقل ہو چکی، مگر واقعہ کی تفصیل صراحت و وضاحت وہاں بھی موجود نہیں ہے، بلکہ کتب تفسیر میں اسرائیلیات سے منقول ہے یا ضعیف روایات سے اخذ کی گئی ہے۔ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ واقعہ کے اجمال تفصیل میں فرق مراتب کا ضرور خیال رکھا جائے۔ جس قدر قرآن عزیز نے تصریح کی ہے وہ بغیر کسی تعویل کے واجب الاعتقاد ہے، اور جس قدر صحیح روایات سے اگرچہ وہ آحاد ہی کے درجے کی ہیں اس اجمال کی تفصیل کا پتہ ملتا ہے، وہ اجمال کی تفصیل کی حیثیت سے قابل قبول ہیں، گو قرآن عزیز کی تصریحات کے وجہ کو نہ پہنچ سکیں، اور ان سے زیادہ باقی تفصیلات کی حیثیت وہی ہے جو عام تاریخی وقائع اور اسرائیلیات کی حیثیت ہے۔ اور نیز اس کو لکم آیا کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص
اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قدار بن سالف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کرے، اور اس طرح ناقہ کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر، 3 روز کے بعد وہ ٹلنے نہ والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔ سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں، جلد 8 صفحہ 145-146 کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے گویا خوف و وحشت کا ہی دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و دہشت کا تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ بتا رہی تھی کہ ان کے دلوں کو صالح کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح سے عذاب کی ہولناک خبر سنی تو ان پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وقت موعود آ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ کڑک دار بجلی اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ ڈال دینے والی شے اور بعض جگہ طاغیہ دہشت ناک اور بعض جگہ صیحہ چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدائے تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گوناگون تھیں۔ تم ایک ایسی کوندنے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو اور اس طرح کوند رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، کوندتی، گرجتی، لرزتی، لرزاتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام پر اور اس کے نواح کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اس عذاب کا جو سمود پر نازل ہوا، ان کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کی غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت پیش کر گیا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری جانب صالح اور ان کے پیرو مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلان بن فلاں و فلان بن فلاں ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ حدیث بخاری جلد 2 باب المغازی۔ اے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پسند آئی؟ بلا شبہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اس قسم کے خطاب کے بارے میں علماء کی چند رائے ہیں۔ اس قسم کا خطاب انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ ان کے اس کلام کو بلا شبہ مردوں کو سنوا دیتا ہے اگرچہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو اس طرح مخاطب کیا تو حضرت عمر بن خطاب نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم سے زیادہ مگر جواب سے عاجز ہیں۔ یہ طریق خطاب
हुस्न व मलाल के इजहार के लिए होता है। मसलन तुमने किसी शख्स को मुतनब्बे किया कि उस बाग में ना जाना, सांप बड़ी कसरत से हैं, डसे जाने का खतरा है। मगर वो शख्स बाग में गया और डसा गया, तो जब ये तंबीह करने वाला उसकी नाश पर पहुंचता है तो बेसाख्ता कह उठता है, अफसोस, क्या मैंने तुझसे कहा था कि बाग में ना जाना वरना डसा जाएगा। आखिर वही हुआ। इस किस्म के खिताब के असल मुखातब तो वो जिंदा इंसान होते हैं जो इन मुर्दा नाशों को देख रहे हैं ताकि उनको इबरत हासिल हो और वो इस किस्म की सरकशी की जुर्रत ना कर सकें। कौम की हलाकत और सालेह का कयाम। ये एक तारीखी सवाल है कि जब समूद हलाको बर्बाद हो गए तो सालेह और उन पर ईमान लाने वाले मुसलमानों ने कहाँ सकूनत इख्तियार की। इस सवाल का जवाब और हतमी तौर पर देना तो करीब करीब नामुमकिन है। अलबत्ता गालिब गुमान ये है कि वो कौम की हलाकत के बाद इलाका फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए, इसलिए कि हिजर के करीब यही मकाम ऐसा था जो सरसब्ज़ व शादाब और मवेशियों के पानी और चारा के लिए बेहतरीन था। और फ़लस्तीन के इलाका में ये जगह नवाही रमला होगी या कोई दूसरा मकाम। उलमाए तफसीर इसके जवाब में मुतादिद अक़वाल पेश फरमाते हैं। एक, वो फ़लस्तीन के इलाका में रमला के करीब आबाद हुए, खाजिन ने इसी कौल को इख्तियार किया है। दो, वो हज़र मौत में आकर आबाद हुए, इसलिए कि उनका असल वतन यही था, या इसलिए कि ये अहकाफ ही का एक हिस्सा है। यहाँ एक कब्र है जिसके मुतालिक मशहूर है कि यह सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र है। तीन, वो समूद की हलाकत के बाद उन्हीं बस्तियों में आबाद रहे, यह आम मुअर्रखीन की राय है। चार, वो कौम की हलाकत के बाद मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए और वहीं मुक़ीम हो गए और वहीं इंतकाल फरमाया, और उनकी कब्र मुबारक काबा से गरबी जानिब हरम ही में है। सैयद आलूसी इसी को राजे समझते हैं। सैयद आलूसी ने अपनी तफसीर में एक कौल नकल किया है जिसमें बताया है कि सालेह पर ईमान लाने वाले जो मुसलमान उनके साथ अजाब से महफूज और निजात याफ्ता रहे, उनकी तादाद तकरीबन 120 थी और हलाक शुदा तकरीबन 1500 घराने थे। अब इस तमाम ऐनो आ के बाद इस कलाम में बलागत निज़ाम कुरान अजीज़ की आयत का मुतालिया फरमाइए जो इन वाक़यात का हकीकी सरचश्मा है और इबरत व मौइज़त का बेनज़ीर सामान मुहैया करती हैं। व इला समूदा अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्ज़िल्लाह वला तमस्सूहा बिसूइन फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिन वबव्वअकुम फिल अर्ज़ि तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन वतनहितून अलजिबाल बुयूता फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन क़ाल अलमलउ अल्लज़ीन इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीन इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्न सालिहन मुरसलुम मिन रब्बिह क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुअमिनून क़ाल अल्लज़ीन इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून फ़अक़रुन्नाक़त वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिहु अ'तिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमि लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी वनसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। आराफ रकू नंबर 10। और इसी तरह हमने इस कौम समूद की तरफ उसके भाई बंदों में से साले को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। देखो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील तुम्हारे सामने आ चुकी है। ये खुदा के नाम पर छोड़ी हुई और ऊँटनी तुम्हारे लिए एक फैसला कुन निशानी है। बस इसे खुला छोड़ो कि खुदा की ज़मीन में जहाँ चाहे चरे, इसे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाओ कि इसकी पादाश में अज़ाब जान का तुम्हें आ पकड़े। और वो वक्त याद करो कि खुदा ने तुम्हें कौम आद के बाद इसका जानशीन बनाया और इस सरजमीन में इस तरह बसा दिया कि मैदानों से महल बनाने का काम लेते हो और पहाड़ों को भी तराश कर अपना घर बना लेते हो। यह उसका तुम पर एहसान है। बस अल्लाह की नेमतें याद करो और मुल्क में सरकशी करते हुए खराबी ना फैलाओ। कौम के जिन सरबर आवरदा लोगों को अपनी दौलत व ताकत का घमंड था, उन्होंने मोमनों से कहा, और ये उन लोगों में से थे जिन्हें अफलास व बेचारगी की वजह से कमजोर व हकीर समझते थे, क्या तुमने सचमुच को मालूम कर लिया है कि साले खुदा का भेजा हुआ है? यानी हमें तो ऐसी कोई बात इसमें दिखाई देती नहीं। उन्होंने कहा, हाँ, बेशक जिस बयान में हक के साथ वो भेजा गया है हम उस पर पूरा यकीन रखते हैं। इस पर घमंड करने वालों ने कहा,
تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے۔ غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا اے صالح اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا کر دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ بس ایسا ہوا کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ ہود رکوع نمبر 6۔ اور ہم نے قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسا دیا، بس چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے صالح پہلے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھی، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے، ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کے حکم سے سرتابی کروں تو تم اپنی توقع کے مطابق دعوت کار دے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو اللہ کی اونٹنی یعنی اس کا نشان تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن لوگوں نے اور زیادہ ضد میں آ کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح نے کہا اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اپنے گھروں میں کھا پی لو، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ نکلے گا۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ اے پیغمبر، بلا شبہ تیرا پروردگار ہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک روز کڑک نے آ لیا، جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، وہ اس طرح اچانک مر گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور ہاں سن رکھو کہ سمود کے لیے محرومی ہوئی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون۔ سورہ حجر رکوع 6۔ اور دیکھو حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں، لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا تھا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی سعی و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہی اسی جہان کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے خوف، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر تکلف کے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن مقرر، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی، پھر کونچیں کاٹیں اس اونٹنی کی، پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور اس میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ نمل 27 آیت 45 تا 53۔ اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی، پھر وہ تو دو فرقے ہو کر لگے جھگڑنے۔ کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے، کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے، شاید تم پر رحم ہو جائے۔ بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو، کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، تمہارا کہنا صحیح نہیں بلکہ تم جانچے جاتے ہو، اور تھے اس شہر میں 9 شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے۔ بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی، البتہ رات کو جا پڑی ہم اس پر اور اس کے گھر پر، پھر کہہ دیں گے اس کے دعویٰ کرنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اس کا گھر، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنائی ایک خفیہ تدبیر اور ہم نے بنائی ایک پوشیدہ تدبیر، اور ان کو خبر نہ ہوئی، پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا، کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو، سب کو سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھے ہوئے بسبب ان کے انکار کے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ
فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سورہ حامیم سجدہ 41 آیت 17-18۔ اور جو سمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتائی، پھر ان کو پسند آیا اندھا رہنا راہ سوجھنے سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی بدلہ اس کا جو کماتے تھے، اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے برائی سے۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ ذاریات اور نشانی ہے ثمود میں، جب کہا ان کو فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے، اور وہ دیکھتے تھے پھر نہ ہو سکا ان سے کہ اٹھیں اور نہ ہوئے کہ بدلہ لیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى۔ نجم رکوع نمبر 3۔ اور یہ کہ اس نے غارت کیا عاد اول کو اور سمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ 9 كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قمر رکوع 2۔ جھٹلایا سمود نے ڈر سنانے والوں کو، پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں کا اکیلا ہم اس کے کہے پر چلیں گے تو ہم غلطی میں پڑے اور آگ میں جھکے، کیا اتری اس پر نصیحت؟ ہم سب میں سے کوئی نہیں، یہ جھوٹا ہے بڑائی مارتا ہے۔ اب جان لیں گے کہ کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مارنے والا، اور ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے جانچنے کے واسطے، سو انتظار کر ان کا اور سہتا رہے، اور سنا دے ان کو کہ پانی کی تقسیم ہے، ان میں ہر ایک فریق اپنی باری پر پہنچے۔ پھر پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے بھیجی ان پر ایک خوفناک چیخ، پھر رہ گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی بات کو، سو جو سمود تھے سو غارت کر دیے گئے اچھال کر سخت بھونچال سے۔ 11 كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا ایک بدبخت، پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار ہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، پھر الٹ مارا ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کر دیا سب کو، اور اللہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔ چند عبرتیں۔ 1 ناقۃ اللہ اگرچہ صالح کی صداقت رسالت کا نشان تھی، تاہم قرآن عزیز کی تصریح ہے کہ وہ سمود کے لیے آزمائش اور ابتلاء اور نتیجہ و ثمرہ میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ قمر رکوع نمبر 1۔ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے، بس تم ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ سنت اللہ 2 سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاکی کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدہ پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا تا ان کہ وہ تائب ہو جائے اور خدا کے دین کو قبول کر لے، اور یا عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے
لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ 3 مگر اس سنت اللہ سے نبی اکرم کا پیغام رسالت مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت دعوت ہو یا امت اجابت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، اور قرآن عزیز میں اللہ نے آپ کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرما دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، خدا تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا۔ 4 یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوش عیشی، رفاہیت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدا تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ دھوکہ اور غلطی اس لیے ہے کہ اس واقعہ میں جگہ جگہ یہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمہ قسم کی دنیاوی کامرانیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ البتہ ان تمام رفاہیتوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں، تو بلا شبہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش و خدا کی بغایت نعمتوں کی علامت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ نور رکوع نمبر 7۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہ کہ ان کو زمین کی خلافت دے گا جیسا کہ ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا جس کی شان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ انبیاء رکوع نمبر 7۔ اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی۔ یہ آیات صراحت کر رہی ہیں کہ حکومت و دولت کا وعدہ وراثت کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین نیکوکاروں کی صف میں بھی شامل ہیں، یعنی جن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے۔ ان کے لیے بلا شبہ یہ حکومت و دولت اللہ کا انعام و اکرام ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت و دولت کے لیے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر یہ دنیاوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہے، اور ایسی حکومت و دولت کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔